ٹائم گزارنے کا. کبھی کوئی گھریلو کام کاج میں کوئی سبزی کاٹنے کا, کوئی برتن دھونے کا تھوڑا بہت اتفاق ہوا؟ اس میں عمران بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو شاید پہلے ایک ڈسکس کر رہے تھے جب آف دی ریکارڈ, تو اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ میری وہ لائف نہیں ہے کہ جی سائیکل پہ گیا جی اپنی ڈیوٹی کی اور گھر آیا اور کھایا پیا اور مسجد گیا اور پھر گھر آیا اور واش روم چلا گیا اور سو گیا. میری وہ لائف نہیں تھی. میں تو دوران لاک ڈاؤن میں نے بہت زیادہ پبلک کی خدمت کی ہے, کیونکہ وہ اللہ کا اور میرا اپنا معاملہ ہے, اس میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا اس میں, تو میں اس سے کئی گنا زیادہ مصروف تھا. صبح نماز پڑھ کے نکل جانا اور رات کو 10-11 میرے اکثر بج جاتے تھے. واہ جی واہ, یعنی وہ جو ایک وبا آئی ہوئی تھی, ایک سمجھو ایک قسم کا قحط سا آیا ہوا تھا, اس سلسلے میں جو میں ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا, ہاں معاشرے کو نکالنے کی کوشش کی, نکالنے کے لیے اس میں نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی اور اللہ قبول فرمائے, اس کو قبول کرے. اللہ قبول فرمائے. ہاں ایک دن یہ ضرور ہوا ہے کہ اکثر کیونکہ مجھے سبزیوں میں تھوڑی سی بھنڈی جو ہے وہ زیادہ پسند ہے, صحیح, تو اکثر جو ہے وہ بھنڈی اچھی بنی ہوتی تھی لیکن میری پسند کی نہیں ہوتی تھی. صحیح. تو میں نے ایک دن یہ کہا کہ جب بھنڈی شنڈی کاٹ لینی ہے, پیاز ٹماٹر ہر چیز کٹ جائے نا, پھر میرے پہ چھوڑ دینا, پھر مجھے بتانا ہے. صحیح. پھر میں بناؤں گا اور پھر میں آپ کو ریسیپی بتاؤں گا. صحیح. پھر نیکسٹ ٹائم ایسے ہو بننی چاہیے. زبردست. وہ ایک دن جو ہے نا, اور میں نے وہ بہت جلدی بنا لی, 15 سے 20 منٹ میں مطلب ہے وہ تیار ہو گئی. زبردست. ان کا اس طرح تو ٹائم بھی کم لگتا ہے. میں نے کہا آپ اس کو کھا کے بھی دیکھیں. وہ میں نے ایک جو ہے نا گھر میں ایک دن کام کیا, آدھا گھنٹہ 20 منٹ. جو اگر آپ بھنڈی کاٹ بھی لیتے نا تو اس میں بھی بڑی تفریح تھی. وہ جو اس کی کیپس ہوتی ہے نا اوپر سے اتارتے ہیں, وہ ادھر بندہ منہ متھے پہ لگا لیتے ہیں, بڑی رونق بن جاتی ہے. ہاں وہ بالکل ایسے بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ چھوٹے بچوں نے لگائی ہوتی ہے, اکثر مجھے آ کے دکھاتے ہیں. لیکن عمران بھائی میرے پاس نا شاید اس لاک ڈاؤن سے ہٹ کے بھی میں اپنے اندر سمجھتا ہوں کہ یار یہ میری ڈیوٹیز ہیں, مجھے یہ کرنی چاہیے. تو میرے پاس میکسیمم ٹائم ہو. مجھے تو اکثر گھر والے کہتے ہیں کہ آپ نے گھر کو ہوٹل سمجھا ہوا ہے, کھانا کھاتے ہیں یا سونے آتے ہیں, باقی ٹائم جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہی گزرتا ہے. بچپن جناب کا کیسا گزرا, کوئی خوبصورت یاد وابستہ ہو؟ ہاں جی بچپن الحمدللہ جی, بچپن کی یادیں تو پھر بچپن کی ہوتی ہیں. ہم بہت سارے کزن دوست اکٹھے ہوتے تھے. صحیح. اور جب سکول ہمارا تقریباً کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور تھا, تو سب سے بڑی یاد ہے یہ کہ ہمارے اکثر جو ہے نا جوتے چھپا لیتے تھے ایک دوسرے کے بچے. صحیح. اور یہ جو قلم دوات والی وہ سیاہی ہوتی تھی وہ اکثر خشک ہو جاتی تھی, تو کوئی ادھر سے مانگنا کوئی ادھر سے مانگنا, وہ بہت اچھا لگتا تھا. صحیح. وہ اکثر دوست جب کہتے تھے نا کہ ایک کہتا تھا نا میں نہیں دیتا, تو دوسرا دوست کہتا تھا یار یہ جو پڑی ہے ادھر سے لگا لیں. زبردست. وہ بہت اچھا لگتا تھا. دوسرا جب وہ جوتے چھپاتے تھے نا, تو پھر کیونکہ ہم اس ٹائم وہ بڑا عجیب سا دور تھا, تو ہم لوگ اپنے پاس جو ہے نا وہ گٹو رکھتے تھے جب بیٹھنے کے جہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے. بالکل. ٹاٹ سکول پرائمری تک جو ہے میرا یہ سلسلہ گزرا ہے. یہ ڈیرہ ظفر اللہ خان, اب تو نجیب اللہ خان کا مطلب ہے ڈیرہ کہنا, اس کے ساتھ بالکل پرائمری اسکول تھا جہاں ہم پڑھتے تھے. وہ ہم اکثر جب یہ مارچ اپریل میں گھر جاتے تھے, کیونکہ بچے جوتے جب چھپاتے تھے پاؤں جلتے تھے, وہ ہم گٹو جو تھوڑا سا دوڑنا اور گٹو رکھنا اور اس کے اوپر رک جانا پھر دوڑنا اور پھر اس کے اوپر جب وہ گھر کے قریب جاتے تھے نا, تو پھر وہ دوسرے کہتے تھے یار دے دیں, پھر ابھی وہ مار پڑے گی ادھر سے, جب گھر جا کے بتائیں گے پھر وہ دے دیتے تھے. ہاں پھر بس جی وہ گھر میں وہ بڑا خوشگوار تجربہ ہوتا تھا, گٹو پہ گٹو پہ چلنا, کنڈے ہاتھ ٹر کے آئے کدے کول پیرو رانے. وہ یہ آج کل کے تو بچوں کو کیا پتا جی تعلیم کیسے حاصل ہوتی ہے اور کیا کیا مسائل ہیں. پھر آفٹر پرائمری ہم یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے 35 کلومیٹر دور ہے. صحیح. تو ہم نے یعنی کہ 6 کلاس سے لے کر انٹر تک ہم ڈیلی 35-36 کلومیٹر سفر کر کے آتے تھے اور ڈیلی جاتے تھے. زبردست. اب تو لوگوں کو بہت ساری سہولتیں ہیں, بچوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. زبردست.
کوئی ادھوری خواہش یا کوئی خواب؟ دیکھیں الحمدللہ جو جائز خواہش کی ہے اللہ پاک نے اس کے ساتھ اس کی ایفرٹس کیا ہے تو اللہ پاک نے مدد کی ہے، وہ ملی ہے۔ میری ایک جو سب سے اہم خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے اسمبلی میں جانا چاہیے۔ کیا بات ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جی۔ ہاں اسمبلی میں یہ میری سب سے اہم خواہش ہے۔ صحیح، گو کہ مجھے پتہ ہے کہ شاید 2 مہینے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے، میں نااہل ہو جاؤں، مجھے نکال دیا جائے، مار دیا جائے، کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید کوئی کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ اس ملک اور قوم کے لیے میرے دل کے اندر اور ذہن کے اندر شاید جتنی بھی پالیسیز ہیں، چاہے وہ ڈیفنس کے لیے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے ہیں، چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہیں، صحت کے لیے ہیں، ہماری ان کے زراعت کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، جی سر، شاید ہی کوئی مطلب میرے سے اس کا فائدہ اٹھا لے یا وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار جا کے نا ساری بڑاس نکال آؤں۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پنجاب اسمبلی پہ گزارا چل جائے گا یا آپ کو قومی اسمبلی میں بھیجنا پڑے گا؟ اسمبلی چاہے وہ پنجاب کی ہو یا قومی ہو، جب میں پنجاب تک پہنچ جاؤں گا تو پھر میرا وہاں تک پہنچنا مشکل نہیں پھر تو ہوگا۔ آپ کی ڈبل خواہشیں ہو گئی جی۔ نہیں، وہاں تک جانا میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک بار اگر چانس مل گیا، صحیح، ایک بار، الحمدللہ جس حلقہ سے بھی مجھے کسی نوجوانوں نے، عوام نے، ماؤں بہنوں نے ایک بار منتخب کیا، صحیح، وہاں دوبارہ کوئی اور الیکشن نہیں لڑے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں کبھی بھی نہیں لڑے گا؟ ہلکا نہیں رہے گا یا نہیں، ہر چیز رہے گی، ہلکا رہے گا، وہ لوگ رہیں گے۔ دیکھیں انہوں نے مجھے رہبر اور رہنما چنا ہوگا تو میرا کام ان کے اوپر چھاؤں کر کے، بالکل۔ پھر اگر ضلع بکھر کے میں ایک حلقے سے نمائندہ ہوں گا تو میں 6 جو آپ کے یعنی کہ 4 حلقے سمجھ لیں یا 6 ٹوٹل سیٹیں گئے، ایک حلقے میں ایک بھی شخص اگر کوئی انسان بیٹھا ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ پورے ضلع میں کسی کے اوپر مطلب ہے کہ غلط پرچہ ہو جائے، کرپشن ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی قبضہ ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب کسی کو پتہ ہونا کہ یہ بندہ صبح اٹھے گا یا رات کو 1 بجے کال کر لے گا تو وہ بندہ کے سر پہ کھڑا ہوگا اور میری صبح تک جو شامت ہوگی وہ اللہ جانتا ہوگا یا وہ خود جانتا ہوگا۔ ہاں، عوامی سپورٹ ہوتی ہے جی، عوامی نمائندہ تو ظاہری بات ہے۔ دیکھیں نا، میں مجھے انہوں نے ووٹ دیا ہے، فلاں نے ووٹ نہیں دیا، رگڑے لگا تو جی اس کا کام نہیں کر یار، میں مجھے اللہ پاک نے سارے کی ذمہ داری دی ہے۔ بالکل، یہ نہیں ہے کہ تمہارا وہ ٹھیک ہے آپ اس کی ہمدردی کریں، وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا خیر خواہ تھا، تمہیں وہاں پہنچایا، اس کی مرہم پٹی کریں لیکن دوسرے کی اصلاح بھی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی مرہم پٹی کے ساتھ اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ یہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ جب بھی کامیابی کی طرف جائیں گے نا، اس میں انصاف ضروری ہے۔ زبردست، انصاف کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بالکل، چلو جی، ہماری دعا ہے اللہ آپ کی خواہش پوری کرے۔ آمین، آمین۔ تو میں تو چونکہ ضلع لیہ سے ہوں، آپ تو ضلع بکھر کی خواہش کر رہے ہیں، اور شکر ہے آپ میرے ضلع کی خواہش نہیں کر رہے کیونکہ میں نے اپنے حلقے سے خود بھی الیکشن لڑنا ہے۔ بالکل، دیکھیں مجھے نا اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ کن کاموں میں پڑ گئے؟ میں نے کہا یار ظالم کو ہم کھلا چھوڑ دیں، ہم کرپٹ کو کھلا چھوڑ دیں۔ میری کو یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی میں پتہ نہیں بن جاؤں گا تو کیا، میں نے کہا میں تو پہلے بھی گھر جلایا پھر بھی گھر جلاؤں گا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ایک گھر جلا کے ہزاروں گھر بچا لیے ہیں نا تو اس کی قیمت پوری اس کی قیمت پوری ہو گئی۔ کیا بات۔ اور یہ نوجوانوں کو، جیسے میں نے پہلے بھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ بھائی سیاست، اکثر بچے نوجوان ہم سے ڈسکس کریں تو بچہ کہتا ہے جی نوجوان وہ جی سیاست سے مجھے بڑی چڑ ہے جی، سیاست میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اس لیے تو بیڑا ہی گھر کا ہے۔ ہاں، جب انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے، یہ بہت بڑی بات۔ سیاست کرنا ضروری نہیں ہے۔ میرا ایک جو ہے نا فکرہ، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، یہ میں آپ کے چینل کے وساطت سے جی سر سب کو کہہ رہا ہوں، ہر کام کا کرنا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ سیاست کو پہچانیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، آپ سیاست کے مقاصد نہیں سمجھیں گے کہ بھائی آپ کا سیاسی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے اس ہجوم کے لیے اس نے کیا کرنا ہے،
اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اسی طرح ہی ناکام ہوتے رہیں گے جیسے ہمارا پہلے. اور یہ خاص پالیسی کے تحت نا نوجوان کو اس چیز سے بدزن کیا گیا، اسٹوڈنٹ یونین بین کر کے اور بھی سیاست سے مطلب انٹرسٹ ان کا ختم کر کے. دیکھیں نا، ہم نے سیاست کا یہ جو چند ہمارے 500-400 خاندان ہیں انہوں نے سیاست کے اندر گند اتنا کر دیا کہ شریف آدمی تو اس کا نام ہی نہیں لیتا. اس کو سیاست آپ یقین کریں، مجھے اس میں 15-20 سال اس فیلڈ میں ہو بھی گئے ہیں تو اس کے باوجود میں ابھی بھی مطلب ہے کہ سیاست کو نام لیتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار میں یہ کیا کام کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ کروں تو پھر میں اپنے حصے کا کام تو کروں نا، پر لیکن ظالم کو ایسے کھلی چھوٹ تو نہ دے. کھلی چھوٹ اپنے حصے کا جتنا کر سکتے اتنا تو کریں، اپنے حصے کی شمع تو جلائیں نا. اپنے حصے کو جلانا بہت چاہیے. خوبصورت. بہت آخر میں اپنے ناظرین کے لیے کوئی مختصر سا پیغام. میں خاص کر جو ہے نا، کیونکہ ہمارا معاشرہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے نوجوانوں کے اوپر. جی سر. میں نوجوانوں کو سب سے جو اہم پہلو ہے ہماری ناکامیوں کا اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. ٹھیک. کہ اپنے دین کو سیکھیں. صحیح. ہم لوگ سبجیکٹ سلیکشنز کرتے ہیں، جی میٹرک میں یہ رکھیں، انٹر میں یہ رکھیں، فلاں میں یہ رکھیں، تب ہم جا کے کامیاب ہوں گے، ہماری کامیابی ہوگی. صحیح. میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ قرآن پاک کو سمجھیں. صحیح. اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں، نماز کو سمجھیں، پڑھیں، دعائیں یاد کریں. میں اکثر بچوں کو جب کسی سے پوچھتا ہوں بھائی نمازیں ساری پڑھتے ہو؟ جی 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں، دعائیں قنوت نہیں آتی. تو پھر وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جنازے نہیں آتے، پیرنٹس نے بھی جانا ہے، بڑوں نے جانا ہے، چھوٹوں نے جانا ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، لائنوں میں لگے کھڑے ہوتے ہیں. اور بڑا المیہ کہ جنازوں کے اندر نوجوان ہمارے 1% ہوتے ہیں. سب سے زیادہ نوجوانوں کو جنازوں میں ہونا چاہیے. یہ جب تک آپ دین نہیں سیکھو گے ناکامی ہوگی. میرا مختصر سا آخری پیغام کہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، دین کو سمجھیں اور نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم کریں. یہ میرا سب سے اہم پیغام ہے. اور محنت کے علاوہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی. محنت کریں، اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کامیابیاں دے گا. جی ضرور. جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں اور بڑے خوشگوار انداز میں آپ نے بہت قیمتی باتیں سنی. میں ایک مرتبہ پھر طارق حمید صاحب کا دل سے مشکور ہوں، انہوں نے ٹائم دیا اور یقینی طور پہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہماری اس نشست سے، ہماری اس ڈسکشن سے. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ نہ صرف اسے سیکھیں گے بلکہ اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے. سب لوگ اپنے پیاروں کا اس کرونا وبا کے خلاف خیال رکھیے گا. آپ سب کو ہماری طرف سے السلام.